بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کا میزبان۔ آج کے عنوانات JUIF کے رہنما مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں ملین مارچ اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی دھمکی۔ نمبر 2 مریم نواز کا بیان اور عرفان صدیقی صاحب کی رہائی، اور نمبر 3 بڑی مختصر سی خبر رانا ثناء اللہ کے متعلق، اور نمبر 4 ایرانین نیوکلیئر ٹریٹی جو ایران کا جوہری توانائی کا معاہدہ 5-6 ملکوں کے ساتھ ہوا تھا، اس کی صورتحال، اور پانچواں حصہ جو ہے وہ ایک نظم ہے، مختصر سی نظم جس کا نام ہے شراکت طاقت و عدل، یعنی عدل و طاقت کا جب باہم دوستی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جناب مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ، انہوں نے اپنی جماعت کی طرف سے جو ملین مارچ کوئٹہ میں 28 جولائی کو، یعنی ابھی اختتام ہوا ہے 28 جولائی کا، جہاں پر میں ہوں، ظاہر ہے آپ کے پاس یعنی پاکستان میں کچھ گھنٹے پہلے ہو چکا ہوگا، تو اس ملین مارچ یا لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو للکارا اور یہ فرمایا کہ انسانوں کا سمندر دیکھ لیں اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ حکومت ہم پر سلیکٹڈ انداز میں سلیکٹڈ لوگوں نے امپوز کیے، اور اس کے یعنی انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگی بڑی تکلیف دہ اور اجیرن ہو گئی ہے۔ لہذا ہم زیادہ دیر اب ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر نہیں دے سکتے۔ جس طرح ہم نے یعنی برصغیر کے مسلمانوں نے برٹش راج سے آزادی حاصل کی تھی، اسی طرح ہم اب اس حکومت سے یا سلیکٹڈ حکومت سے یا سلیکٹ وزیر اعظم سے آزادی حاصل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگست تک اپنا استعفیٰ دے دیں، یعنی حکومت کو چھوڑ دیں، ورنہ محرم کے بعد موسٹ پروبیبلی اکتوبر میں پھر ہم تمام ملک کے شہروں سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور پھر حکومت جو ہے وہ اس کے آخری دن یقیناً آ جائیں گے کہ ہم اسلام آباد کو گویا انسانوں سے بھر دیں گے، اور پھر حکومت کو بہرحال اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ جیلی حکومت ہے، اور جیلی پروسیس کے ذریعے ہم پر کسی طاقتور نے امپوز کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت یقین کافی دنوں سے تیاریوں میں مصروف ہے، مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اپنے ورکرز کو انسپائر اور یعنی باقاعدہ ٹارگیٹڈ انداز سے ان کو اپنا ایکٹیویٹ کیا ہے، اور سیاسی سرگرمیوں میں خاص سے متحرک ہیں، اور آن لائن یعنی سائبر دنیا میں بھی بہت متحرک ہیں۔ پہلے تو گویا گالی گلوچ سے بھری ہوئی دنیا سائبر دنیا تھی، اور PTI کا اس میں 90% شیئر تھا، لیکن اب سب پارٹیوں کی موجودگی ہے، اور یہ حیرت انگیز طور پر اور یعنی یہ خوشکن بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی بھی پریزنس سائبر دنیا میں اب مؤثر ہے۔ تو اس حوالے سے ہر لیول پر انہوں نے اپنی پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو بالکل تیار کیا ہے، اور یقیناً یہ کوئی خالی خولی دھمکی نہیں ہے، اور اگر مولانا نے یہ مارچ واقعتاً کیا تو یہ اس اسپانسرڈ مارچ جو اعلیٰ حضرت قادری صاحب ساکن کینیڈا شریف
اور اس وقت کے جو خان صاحب تھے جو لاہور سے نکلے تھے کہ ہم استعفیٰ لے کر آئیں گے، تو ان کے دونوں مارچ 2-in-1 جو کہ اس وقت امپائر اسپانسرڈ تھے، جن کی وہ انگلی کا انتظار کرتے رہے، تو اس اسپانسرڈ لانگ مارچ یا احتجاج یا ڈی چوک کا دھرنا، اس کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ فالوئنگ رکھتی ہے اور کمیٹڈ فالوئنگ رکھتی ہے، یعنی کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، اور پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک ان کا تسلسل ہے اور مختلف ایجیٹیشنز میں شامل رہے ہیں۔ یہ بات عام طور پر پروپیگنڈے میں گم ہو جاتی ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک میں ایک پوائنٹ آف ٹائم پر فضل الرحمان صاحب بذات خود جیل بھی گئے، یعنی جمہوریت کے لیے یہ خالی خلی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے عملی کام کیا۔ تو بہرحال نیکسٹ عنوان ہے مریم نواز نے کچھ ٹویٹوں کا جواب دیا جو حکومتی بعض ترجمانوں یا معاونین کی طرف سے، مثلا شہزاد اکبر وغیرہ کی طرف سے کیے گئے، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت یعنی سابق، جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کی جو ورژن یا انکوائری یا یعنی جو ان کا بیان ہے اس ڈان لیگ کے حوالے سے یا کوئی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر پرائم منسٹر آف پاکستان کے موقف کو یا حکومت پاکستان کی انکوائری کو ریجیکٹڈ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہائی ہینڈڈنس دیکھ لیں، اس ملک میں لا لیسنس کا لیول دیکھ لیں کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نام کی چیز ہے، وہ ملک کے پرائم منسٹر کے موقف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس پر نواز شریف نے یہ سٹینڈ لیا کہ اس کو ودڈرا کریں، تو پھر ہفتے 8 دن کے بعد آصف غفور صاحب نے اس کو کہا کہ ہم ٹویٹ کو ودڈرا کرتے ہیں، اور یعنی اس پر ایک اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ اپنایا۔ تو اس حوالے سے بعض آج کے حکومتی ارکان نے یہ کہا کہ اس میں صرف وہ نہیں تھا بلکہ حکومت یعنی نواز شریف کی طرف سے یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ کچھ فوجی افسران کو ڈسمس کیا جائے اور اپالوجی یعنی ان کی طرف سے آئے۔ مریم نواز نے اس کی تردید کی کہ اس قسم کی کوئی اسپیشل کسی پرسن کی طرف سے اپالوجی یا کسی خاص شخص کو ڈسمس کرنے کی کوئی ہماری خواہش نہ تھی، نہ کوئی ایسا انیشیٹو تھا، صرف یہ بات تھی کہ ایک پرائم منسٹر الیکٹڈ جو ہے اس کے پریسٹیج کی بات تھی کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، تو وہ واپس لینا ضروری تھا، لہذا یہ کہا گیا اور وہ واپس لے لیے گیا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے عرفان صدیقی کی رہائی، گرفتاری اور رہائی پر بھی تبصرہ کیا کہ حکومت مبینہ طور پر یہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب انتہائی زیرک، پڑھے لکھے اور بڑے کونہ مشق لکھاری ہیں، صحافی بھی ہیں، ویسے لیکچرر ہوا کرتے تھے، تو نواز شریف کی تقاریر بھی لکھا کرتے تھے کچھ عرصے کے لیے۔ تو اب کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو اب مریم کی مبینہ طور پر تقاریر وہ لکھتے ہیں۔ یہ حکومت کو شک تھا، ان کو کسی نے یہ کان میں بات ڈالی کہ اتنا، کیونکہ مریم نواز جب بولتی ہے تو اس کے مقابلے میں ظاہر خان صاحب کے پاس تو صرف گالی گلوچی ہے نا۔ خان صاحب نے آج تک کوئی ایک کنٹینیوس اور کوجنٹ اور کوآرڈینیٹڈ یعنی مربوط 2-4 سینٹنسز جو ہیں اکٹھے کبھی نہیں کہے۔ آپ ان کی ساری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرویوز دیکھ لیں، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی جس چیز کو انٹلیکٹ کہا جاتا ہے یا انٹلیکچوئلزم کہا جاتا ہے وہ حضرت میں ناپید ہے، اور ابلاغ اور بیان جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ یعنی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے اور پھر انسان کے اندر جو کچھ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ اور بہت ساری چیزوں سے آ رہی ہیں اور اس سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ مؤثر
اور تسلسل سے اور مربوط بات نہیں کر سکتے کسی موضوع پر. 4-5 فقرے بھی اکٹھے ان کے لیے بار گراں ہیں. تو اس کو جب اس کا موازنہ مریم نواز کے انداز تخاطب سے کیا جائے تو ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ایک طرف سمپلی گالی گلوچ اور دشنام ترازی ہے، اور دوسری طرف ایک مؤثر زور بیان ہے، ایک لاجیکل اس میں گرین جو ہے وہ فلو کرتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادوگری عرفان صدیقی کی ہے، حالانکہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ میں خود لکھتی ہوں یا خود بولتی ہوں، یعنی اس کی اوریجنل کریشن وہ خود ہی کرتی ہیں، لکھی ہوئی صورت میں ہو یا سمپلی سپوکن صورت میں ہو. تو اس میں عرفان صدیقی صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت محترم اور معتبر اور باعزت اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو بہرحال ان کے خلاف حکومتی جو بھی کرتا دھرتا ہے، انہوں نے بڑی ایک ہسٹری انداز میں ایک کیس بنایا، کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور جہاں ان کا گھر ہے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور پھر اس کی خلاف اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جب کسی کو کرایہ دار رکھا جائے تو متعلقہ تھانے میں اس کے قوائف دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو مبینہ طور پر حکومت کے نقطہ نظر سے انہوں نے کرایہ دار رکھا اور نہیں دیے قوائف پولیس کو، تو اس میں سیکشن 188 کی یعنی کرایہ داری ایکٹ کے وہ خلاف ورزی ہو گئی. لہذا ایک سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان اور ایک انتہائی معزز صحافی اور لکھاری کو اپنے گھر سے اسلام آباد میں ایمرجنسی میں گرفتار کر لیا گیا. اب گرفتاری کرنے کے بعد پولیس کو بھی پورا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کہنا ہے، یعنی کس بات پر گرفتاری ہے. تو بہرحال صحافیوں کی کوششوں اور سوالوں کے جواب بالآخر حکومت نے یہ اختراع گھڑی کہ انہوں نے کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی کی اور دفعہ 144 اور یہ اور وہ FIR کاٹ دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مکان ان کے بیٹے کے نام تھا، اور 20 جولائی کو ہی ابھی کرایہ دار اس کا ایک پورشن کرایہ پر دیا، اور ودن 30 ڈیز اس کے قوائف جمع کروانے تھے. ابھی تو 30 ڈیز ہوئے ہی نہیں تھے، کوئی خلاف ورزی بنتی ہی نہیں تھی. یعنی نہ صرف یہ کہ 100% جھوٹی تھی، بیٹے کے خلاف بھی کاٹتے تو پھر بھی جھوٹی بنتی ہے، اس لیے کہ ابھی وہ ٹائم فریم موجود ہے کہ وہ جس میں قوائف دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ طاقتور لوگ اور عدل جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں، جس طرح حکومتی ترجمان اکثر کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے پاکستان کے نصیب جاگ اٹھے ہیں کہ ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ فوج، عدلیہ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، یعنی ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں اور 20 کروڑ غداروں کے ساتھ نپٹ رہے ہیں. تو بہرحال عرفان صدیقی صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں، اور عدالت نے جو صدیقی صاحب کے وکلاء تھے کمال مہربانی سے ان کی کوئی بات نہیں سنی، انہوں نے جیل بھیج دیا صدیقی صاحب کو جھوٹی FIR پر. اب جب حکومتی ترجمانوں کو ان بات کا علم ہوا کہ یہ تو 100% ہی جھوٹی ہے، یعنی بالکل ہی کوئی توک بھی نہیں بنتا، کوئی پلاسٹک کی اس میں ٹانگیں بھی نہیں شامل کی جا سکتی، تو انہوں نے مختلف قسم کی منہ سے گولہ باری شروع کر دی. مثلا جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ یہ فرمانے لگے کہ یہ نون لیگ نے خود ہی گرفتاری کروائی ہے، نون لیگ اب اس یعنی ایک انوکھے اور نادر جو اس بیان ہے یا نادر سوچ ہے، اس کا کوئی کیا کرے. بہرحال عرفان صدیقی صاحب کو پھر اتوار کو عدالت لگا کر رہا کیا گیا. کہ عدالت پر پھر یہ منکشف ہوئی بات، یعنی امیجن کریں عدالت کا بھی کمال ہے کہ بات تو سن ہی لیتے ہیں یار. کوئی ایٹم بم تو برآمد نہیں کیا تھا نا، جس طرح رانا ثنا کی جیب سے ایٹم برآمد کیا تو صدیقی صاحب کی جیب سے تو پٹاخہ یہ بھی نکلا تھا. کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی تھی مبینہ طور پر دونوں طرف. تو بہرحال پھر کیونکہ ایک ہی پیج پر تھے عدل اور طاقتور لوگ، تو پہلے جیل بھیجا اور پھر 2 دن کے بعد رہائی عمل میں آ گئی، ضمانت ہو گئی. بہرحال یہ
نیا پاکستان. اور اس کے بعد کیونکہ رانا صاحب کا بھی تذکرہ آ گیا آج ہی یعنی 29 جولائی کو رانا ثناء اللہ کی بھی پیشی ہے جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں اینٹی نارکوٹکس کے متعلق. تو خالد بشیر صاحب ہیں ان کی عدالت میں پیشی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور رانا صاحب نے تو ضمانت کی بھی کوشش نہیں کی. اور خالد بشیر میں بھی بشیر کامن ہے, ایک بشیر اسلام آباد میں بھی, آپ دیکھیں لاہور والا بشیر ہے یا وہ بشیر ہے, ایک ہی طرح سے ملتی جلتی, کیونکہ طاقتور لوگ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. تو ایک پیج پر ہوں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو دیکھیں کیا نکلتا ہے. چوتھا عنوان ہے ایرانین نیوکلیئر ٹریٹی, جو 2015 میں یہ 5-6 طاقتوں اور ایران کے درمیان یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس, چین اور موسٹ پروبیبلی شاید جرمنی, ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ یورانیم کو انریچ نہیں کرے گا, یعنی ویپن گریڈ پر نہیں لے جائے گا. پھر ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے اس کو اپنی طرف سے منسوخ کر دیا اور پابندیاں مزید لگا دیں ایران پر, جو پہلے اس معاہدے کے نتیجے میں اوباما دور میں اٹھا لی گئی تھی. ان کو بھی لگایا اور کچھ مزید لگا دیں. دوسری طرف یورپین طاقتوں نے کوشش کی کہ یہ انٹیکٹ رہے معاہدہ. ایران نے پچھلے دنوں یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اس لیول کو بریک کریں گے جو اس معاہدے کے تحت ہم پر امپوز کیا گیا تھا, کیونکہ اس کو آنر نہیں کیا طاقتوں نے. لیکن یورپین کی یہ کوشش تھی کہ امریکنز نے یہ غلط کام کیا ہے لیکن ہم اس کو ابائڈ بائی کریں گے, اس لیے ایران کو صبر کرنا چاہیے, اس معاہدے کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اگر امریکہ خلاف ورزی کر بھی رہا ہے تو باقی ہم سارے لوگ امریکی حکم کے پابند نہیں ہیں. لیکن کچھ واقعات پچھلے دنوں خلیج میں ایسے ہوئے کہ اب ایک ایمرجنسی میٹنگ ان سب کے حضرات کی ویانا میں ہوئی. اور وہ واقعات کیا تھے؟ مثلا برطانیہ نے جبرالٹر میں, یعنی یہ جو اسپین کے ساتھ میڈیٹرینین سی یا بحر روم لگتا ہے, وہاں جبل الطارق, جہاں پر طارق بن زیاد کبھی تاریخ میں اترے تھے, مسلمان جرنیل اور فاتح, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شان اور بلند کرے. تو ان کے نام پر جبرالٹر یا جبل الطارق اب بھی برطانیہ کی ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے جو برطانیہ سے دور اسپین کے ساتھ میڈیٹرینین سی کے کنارے پر ہے. ایک چھوٹا سا انکلیو ہے, سمجھ لیں, وہ گویا برطانیہ کا حصہ ہے. تو اس کے بھی ٹیریٹری ہے, واٹرز ہیں. تو وہاں پر ایرانی جو تیل بردار جہاز تھا اس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا اور بہانہ یہ لگایا کہ یہ شام کو جا رہا تھا یا خلاف ورزی ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں ایرانیوں نے برطانوی جہاز یعنی ٹینکر قبضے میں لے لیا اور کہا کہ یہ بحری اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا, کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کسی ویڈیو میں کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں الٹے راستے سے داخل ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ, وارننگ اور جی پی ایس اور وغیرہ اس قسم کی صورتحال تھی. تو مطلب یہ تھا کہ اگر تم روکو گے تو ہم بھی روکیں گے. تو پھر ان کی طرف سے بڑی دھمکیاں آئیں, بیان آئے, لیکن ایرانیونس نے بھی اپنے موقف کو اسرٹ کیا. اب ان طاقتوں, یورپین طاقتوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر یہ معاملہ جاری رہا تو ظاہر ہے ایک تو وہ معاہدہ مکمل ختم, اور پھر تیل کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے, تیل کے لیے تو جان بھی جاتی. تو انہوں نے پھر ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جو بظاہر انیشل سٹیج پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ہوپ فل ہیں. ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی, انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ مسائل ابھی ظاہر حل نہیں ہوئے لیکن تعمیری اور مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے اور ہوپ فل ہیں. اس طرح چین کے ترجمان نے جو فو کونگ صاحب ہیں کوئی, انہوں نے بھی امریکیوں کی اس معاملے میں مذمت کی ہے کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے اس معاہدے کو توڑ کے وغیرہ وغیرہ. یعنی امریکہ کے علاوہ چین, روس, برطانیہ, فرانس اور جرمنی ویانا میں ایران کے ساتھ
یعنی مذاکرات ہو رہے ہیں اور مثبت، دیکھیں کیا بنتا ہے. ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مثبت ہی رہیں، کیونکہ ہم بھی اس سے افیکٹ ہوں گے. تیل جہاں بھی نیچے اوپر جائے تو اس کا اثر سب پر ہی ہوتا ہے. اور اب آخری حصہ ہے نظم اور شراکت و طاقت، یعنی شراکت طاقت و عدل، یہ اس کا عنوان ہے. مختصر سی نظم 3 اشعار ہیں، لکھی 2017 میں گئی تھی کسی اور اسی طرح کے ایونٹ کے ریسپانس میں. یہ جو صدیقی صاحب کا معاملہ ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ہمارے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا ایک انداز عمل ہے حکومت کا اور مقتدر اداروں کا اور عدالتوں کا. اس حوالے سے یہ تو اس سے محظوظ ہوں اور متفق ہوں. عنوان ہے شراکت طاقت و عدل. اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. یعنی مقتدر قوتیں اور عدالتیں جب اتفاق کر لیں تو اس میں برکت ہی برکت ہے. 20 کروڑ غداروں کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے. اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. خطرناک ہیں پر آہنگ جلوس و اقدام. یعنی جلوس کا مطلب بیٹھنا، اقدام قدم سٹیپس لینے. کہ یہ خطرناک ہیں پر آہنگ، اگر بیٹھا جائے نا یا سٹیپ لیے جائیں، جیسے کسی پل پر اگر بالکل سنکرونائز کر کے 100-200 بندے پاؤں نیچے جیسے فوجی ماریں تو پل ٹوٹ سکتا ہے. یعنی یہ پر آہنگ جو کوئی بھی حرکت ہوتی ہے اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے نا. تو یہ جب عدل اور طاقتور قوتیں اور حکومت ایک ہی طرح قدم اٹھاتی ہیں تو 20 کروڑ دب جاتے ہیں. خطرناک ہیں پر آہنگ جلوس و اقدام، زیر پا جب مخلوق کا نرگھٹ ہے. یعنی یہ اگرچہ سنکرونائزیشن اچھی بات عام زندگی میں بعض چیزوں کی، لیکن جب یہ طاقت مقتدر لوگ عدل والے یعنی جج اور حکومت یہ سنکرونائز کر لیں تو وہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہو سکتا ہے. کیوں کہ زیر پا جب مخلوق کا نرگھٹ ہے، جب عام لوگوں کی، عوام کی، مخلوق خدا کی 20 کروڑ غداروں کی گردن نیچے ہو نا، تو پھر اس کے اوپر پرآہنگ انداز میں جب بیٹھا جائے یا چلا جائے تو ان کی سانسیں رک سکتی ہیں. اس لیے یہ خطرناک ہے. اور جب سانسیں روکے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بھی سانسیں روک دیں. تو خطرناک ہیں پرآہنگ جلوس و اقدام، زیر پا جب مخلوق کا نرگھٹ ہے، اور آئین شکن گردنوں کی اکڑ اپنی جگہ، آئین شکن گردنوں کی اکڑ اپنی جگہ، قومی آرزوؤں کا مگر یہ مرگھٹ ہے. آئین شکن گردنوں کی اکڑ اپنی جگہ، قومی آرزوؤں کا مگر یہ مرگھٹ ہے. یعنی وہ مقتدر قوتیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ اب نام آ رہا ہے کیونکہ محاورے میں استعمال کریں تو وہ امپیکٹ بنتا ہے کہ پوڑی دیاں مچھلیاں ماؤ بہنوں نال. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور ذہن کے لیکن رذالت بھرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر لوگوں کو ٹیز کر کے اس سے حظ اٹھاتے ہیں، کیونکہ باہر نکل کے کریں گے تو وہ لوگ تو پھر گریبان پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، اور درد ہوتا ہے بندے کو، یقین کریں. تو اس لیے ہمارے مقتدر لوگ ہمارے لیے مقتدر ہیں، باہر جائیں تو ٹرمپ کے پاؤں مانجتے ہیں، اور پھر جماعت وہ کر جاتے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے یہ پاؤں لینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس ٹانگ کی مالش کرنی ہے. بوٹوں والے بھی پھر بوٹ مانجتے ہیں. امیجن کریں. یعنی گھر والوں کے لیے مقتدر ہیں، گھر والوں کے لیے گویا سور میں ہیں، باہر جا کر بکری ہیں. تو آئین شکن گردنوں کی اکڑ اپنی جگہ، قومی آرزوؤں کا مگر یہ مرگھٹ ہے. یعنی اس طرح
اگرچہ بندہ تو اکڑ میں لگتا ہے جو مقتدر ہے نا، لیکن قومی جو اسپرٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، قوم کی آرزویں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، قوم سپریس رہتی ہے، اور پھر وہ ایکٹیویٹی جو ریکوائرڈ ہے کسی قوم سے وہ نہیں ہوتی، پھر جا کر ترلے منتیں کبھی ٹرمپ کے، کبھی IMF کے، کبھی FATF کے، پھر بندہ باہر ذلیل ہی ہوتا رہتا ہے لیکن گھر آ کر کرتا ہے۔ تو اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، یعنی یہ نیگیٹو سینس میں برکت ہے۔ اہل اخفاء و عدل کی یہ حرکت ہے، سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، خطرناک ہے پر آہنگ جلوس و اقدام، زیر پا جب مخلوق کا نرگھٹ ہے، آئین شکن گردنوں کی اکڑ اپنی جگہ، قومی آرزوؤں کا مگر یہ مرگھٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی نما بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔